السلام علیکم ساتھیو، میں فیضان رضا آپ سبھی کا ایف آر نالج نیٹ ورک میں سواگت کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی تیاری خوب اچھی طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ میرے ساتھیو، اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم سبھی نے صفت کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم سبھی واحد اور جمع کے بارے میں پڑھیں گے کہ واحد کسے کہتے ہیں، جمع کسے کہتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر متضاد اور مترادف کے بارے میں بھی اس میں پڑھیں گے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ سبھی اسٹوڈنٹس میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ مجھے پڑھانے میں اور آپ کو پڑھنے میں زیادہ مزہ آئے۔ تو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ واحد اور جمع یعنی سنگولر اور پلورل۔ اب سنگولر کیا ہوتا ہے، پلورل کیا ہوتا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ ابھی خانے کو آپ دیکھیں، خانہ الف اور خانہ با۔ آپ کے سامنے خانہ الف ہے اور دوسرا خانہ با ہے۔ ایک میں ہے کتاب اور دوسرے میں کتابیں، ایک میں پینسل دوسرے میں پینسلیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ واحد کسے کہتے ہیں، جمع کسے کہتے ہیں، کہ واحد ایک کو کہتے ہیں اور جمع ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم سبھی کچھ جملے پڑھیں گے، اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کہہ رہے کہ ان دونوں خانوں میں دکھائی گئی تصویروں پر غور کیجیے۔ آپ نے غور کیا کہ خانہ الف میں کتاب ہے یعنی ایک کتاب ہے، وہیں خانہ با میں بہت ساری کتابیں ہیں۔ خانہ الف میں ایک پینسل ہے اور خانہ با میں بہت ساری پینسلیں ہیں۔ ٹھیک، تو ایک کو واحد کہتے ہیں اور ایک سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ الف کے خانے میں ایک کتاب اور ایک پینسل کی تصویر دی گئی ہے، اور با کے خانے میں کئی کتابوں اور پینسلوں کی تصویریں ہیں۔ ٹھیک، آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی تعداد ہوتی ہے۔ اب ہائی لائٹڈ کالم کو دیکھیں کہ تعداد میں جب کوئی ایک چیز ہو تو اسے واحد کہتے ہیں۔ تعداد میں جب ایک ہو تو کیا کہلائے گا؟ واحد کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، وہیں اور جب ایک سے زیادہ ہو تو اسے جمع کہتے ہیں، یعنی تعداد میں ایک سے زیادہ ہوں گے تو جمع کہلائیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ واحد سے جمع بناتے وقت لفظ کی شکل بدل جاتی ہے۔ جب واحد کوئی چیز ہو تو اور اس کو ہم جمع بنائیں گے تو اس کی صورتیں بدل جائیں گی، یعنی اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ اب اس خانے کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ گھوڑا ہے، اور جب ہمیں جمع بنانا ہوا تو گھوڑے آ گئے، یعنی یا الف کو ہٹا کر یا ملا دیا گیا۔ اسی طرح لڑکا ہے اور الف کو ہٹا کر یا دے دیے تو لڑکے ہو گئے، یعنی واحد سے جمع بنانے کا طریقہ۔ وہیں دائرہ ہے تو ہا کو ہٹا کر یا ملا دیا گیا۔ چمچہ ہے تو ہا کو ہٹا کر یا ملا دیا گیا۔ اب ایک چیز اور یاد رکھ لیں کہ جو بھی واحد یعنی کہ اخیر میں اگر الف آئے یا ہا آئے تو اس کے اخیر میں صرف یا بڑھا دینے سے جمع بن جاتا ہے۔ اب دیکھیے، جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ گھوڑا سے گھوڑے، دائرہ سے دائرے، لڑکا سے لڑکے اور چمچہ سے چمچے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ واحد سے جمع بناتے وقت جملے کی شکل بھی بدل جاتی ہے۔ جیسے گھوڑا دوڑ رہا ہے تو یہاں پر گھوڑا دوڑ رہے ہیں، لڑکا کھیل رہا ہے، لڑکے کھیل رہے ہیں، بچہ پڑھ رہا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک، یہ ساری چیزیں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور آگے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ اب دیکھیے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ واحد لفظ کے آخر میں اگر یا ہو تو اس کی جمع بنانے میں الف نون گنہ لگایا جاتا ہے۔ میں پہلے آپ کو بتایا کہ اگر ہا ہو، چھوٹی ہا اور الف ہو تو یا ملا دینے سے جمع بن جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر یا ہو تو اس کے آخر میں کیا الف نون غنہ صرف بڑھا دینے سے کیا ہو جائے گا؟ جمع بن جائے گا۔ جیسے لڑکی، جیسے ابھی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں لڑکی تو اس میں لڑکیاں، کلی تو کلیاں، کھڑکی تو کھڑکیاں، گلی تو گلیاں، ہے نا؟
چلیے اب آگے دیکھتے ہیں. الف نون غنہ کے علاوہ، الف نون غنہ کے علاوہ واو نون غنہ لگا کر بھی جمع بناتے ہیں. یعنی الف نون غنہ کے علاوہ واو نون غنہ لگا کر جمع بنا، جیسے لوگ تو لوگوں، گھر تو گھروں. دیکھ رہے ہیں لاسٹ میں واو نون غنہ آ رہا ہے. گھر ہے، واو نون غنہ بڑھا دیا، گھروں ہو گیا. لوگ تو لوگوں. اب لوگے اس کو نہیں بنا سکتے ہیں، لوگے نہیں بنائیں گے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس کے آخر میں ہا اور الف نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر نون غنہ ہوگا، واو اور نون غنہ ہوگا، یاد رکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، چلیے اب کبھی کبھی جمع بناتے وقت حمزہ یا نون یعنی این لگا کر بھی واحد سے جمع بناتے ہیں. این، جیسے دوا تو دوائیں ہے نہیں، دعا تو دعائیں، گھٹا تو گھٹائیں، صدا تو صدائیں. ٹھیک ہے، چلیے اب آگے چلتے ہیں. اب کہیں کہیں یا نون غنہ بھی لگاتے ہیں، ہے نہیں، این جیسے لگا کر بھی جمع بناتے ہیں، جیسے شام شامیں، نہیں، رات راتیں، راہ راہیں، خبر خبریں، ہے نہیں. اب آگے دیکھتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اوپر کی مثالوں میں واحد سے جمع بنانے کا یہ اردو قاعدہ ہے. کیا ہے؟ یہ سبھی اردو قاعدہ ہے. اس کے علاوہ اردو میں فارسی عربی قاعدے سے بھی واحد سے جمع بنائی جاتی ہے. فارسی قاعدے کے مطابق یہ الفاظ دیکھیے، جیسے خیال تو خیالات، سوال تو سوالات. اب سوالوں بھی ہم بنا سکتے ہیں بٹ سوالات زیادہ بہتر ہوگا، یہ عربی قاعدہ ہو گیا. احساس احساسات. ٹھیک ہے، یہ کون سا قاعدہ ہو گیا؟ فارسی قاعدے ہو گئے. اب عربی قاعدے کہہ رہے ہیں کہ اب عربی قاعدے کے مطابق واحد سے جمع بنانے کی یہ مثالیں ہیں. قسم سے اقسام، شعر سے اشعار. ٹھیک، اور شعریں یہ اردو قاعدہ ہو گیا، اور اشعار یہ فارسی قاعدہ ہو گیا. ٹھیک، چلیے اب ہم لوگ اب دیکھیے یہاں حاکم تو حکام، ذریعہ ذرائع، شاعر شعراء، ہے نہیں، امیر امراء، رسالہ رسائل، یہ سبھی یعنی کہ واحد کے جمع ہیں. کہہ رہے ہیں کہ درج ذیل میں واحد اور جمع کی شناخت کیجیے. اب یہ جوابات ہے تو کیا ہے؟ واحد ہے کہ جمع ہے. سائل واحد ہے کہ جمع ہے. تجربہ واحد ہے کہ جمع ہے نہیں. اس طریقے سے آپ اسکرین شاٹ لے کر کے خود اس کے اوپر محنت کر سکتے ہیں. جیسے کہ اب یہ جواب ہے تو کیا ہے؟ جوابات ہے، واحد ہے کہ جمع ہے نہیں. سائل واحد ہے کہ جمع ہے. تجربہ واحد ہے کہ جمع ہے. خیالات واحد ہے کہ جمع ہے نہیں. آئینے واحد ہے کہ جمع ہے. ادائیں واحد ہے کہ جمع ہے. یہ سبھی آپ کو دیکھنا ہے. غربا، بچہ، پھولوں، یہ آپ کو سمجھنا ہے. اسکرین شاٹ لے لیجئے گا اور آپ اس کو خود قلم کاپی لے کر اس کے اوپر آپ یعنی مشق کیجئے گا کہ واحد ہے کہ جمع ہے. اب جنس کے بارے میں آتے ہیں. کہہ رہے جنس، جس کو انگلش میں جینڈر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ جینڈر، ہے نہیں. اب جنس دو طریقے کے ہوتے ہیں، تذکیر اور تانیث، جس کو مذکر اور مؤنث بولتے ہیں. مذکر اور مؤنث، دوسرا نام مذکر مؤنث بھی ہے. تذکیر و تانیث یعنی مذکر مؤنث. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ ان تصویر کو آپ کو دیکھنا ہے. گروپ الف ہے اور گروپ با ہے. اس تصویر میں ایک الف والے میں لڑکا ہے، اس میں لڑکی ہے. ٹھیک ہے، تو جو لڑکے کی صورت ہے وہ مذکر ہے، جو لڑکی کی صورت ہے وہ مؤنث ہے. اسی طرح اس میں گھنٹہ ہے اور اس میں گھڑی ہے. تو خانہ الف جو ہے وہ مذکر کی مثالیں ہیں اور خانہ با میں مؤنث کی مثالیں ہیں. کہہ رہے ہیں کہ الف خانے میں جو تصویریں ہیں وہ جنس کے اعتبار سے ہیں، اور با میں جو تصاویریں ہیں وہ مادہ ہیں. یعنی الف خانے میں جو تصویریں ہیں وہ جنس کے اعتبار سے ہیں، اور با میں جو تصاویریں ہیں وہ مادہ ہیں. ٹھیک ہے نہیں.
اب کہہ رہے ہیں کہ جاندار چیزوں کے نر مذکر اور مادہ مؤنث کہلاتے ہیں. جاندار چیزوں کے نر مذکر اور مادہ مؤنث کہلاتے ہیں. جو جاندار چیزیں ہوتی ہے اس کے جو نر ہوتے ہیں اس کو مذکر کہتے ہیں اور مادہ جو ہوتی ہے اس کو مؤنث کہتے ہیں. ٹھیک ہے. انہیں جنس حقیقی بھی کہتے ہیں. اب آپ سے کوئی پوچھ دے کہ جنس حقیقی کسے کہتے ہیں، تو جاندار چیزیں جس کے اندر میں جنس ہونے کی صورتیں نظر آئے، جس کی کچھ نشانیاں ہوں، جیسے لڑکی ہو گئی ہے نہیں، لڑکے ہو گئے، گائے ہو گئے، بھینس ہو گئے، بیل ہو گئی، یہ سبھی کیا جاندار چیزیں ہیں. اب اس میں نشانیاں ظاہر ہیں کہ عورت کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں اور مرد کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں. تو اس میں مؤنث کی بھی نشانی ظاہر ہے اور مذکر کی بھی نشانی ظاہر ہے. تو جس میں نشانیاں ظاہر ہو اسے جنس حقیقی کہتے ہیں، اور جس میں نشانیاں ظاہر نہ ہوں بلکہ لفظی طور پہ ہو تو اس کو جنس غیر حقیقی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جنس غیر حقیقی، اب یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ جنس غیر حقیقی کہہ رہے کہ اب ذیل میں، اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ اب ذیل کے خانوں میں دیے گئے لفظوں پر غور کیجیے کہ خانہ الف اور خانہ با. خانہ الف میں کیا کیا ہے، تو ہوا، کرسی ہے نہیں، دنیا، ندی، زنجیر، مٹی، گھٹا، کتاب، یہ خانہ الف ہو گئے. ٹھیک ہے. اب خانہ با میں ہے اخبار ہے، اخبار ہے، جہاز ہے، پہاڑ ہے، پرندے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اب یہ سبھی کیا ہے، یہ سبھی نام غیر جاندار ہیں. یہ سبھی نام کیا ہے، غیر جاندار یعنی بے جان ہے. غیر جاندار یعنی بے جان ہے. اب الف خانے کے تمام لفظ مؤنث ہے اور با خانے کے سب الفاظ مذکر ہیں. ٹھیک ہے. کہہ رہے کہ غیر جاندار یعنی بے جان چیزوں کے مذکر مؤنث کو جنس غیر حقیقی کہتے ہیں. میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ جس کے پاس جان ہے، یعنی جس کے اندر میں جان ہے، جس کی صورتیں ظاہر ہو رہی ہوں، جیسے مرد ہو گئے، عورتیں ہو گئیں، لڑکا لڑکی، گائے بھینس بیل، یا کوئی جانور ہی لے لیجئے، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہیں جس میں جان ہے، جس کی صورتیں نظر آ رہی ہوں، ظاہری صورتوں میں پہچان میں آ جا رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے کہ مذکر ہے، تو وہ جنس حقیقی ہے. اور جو پہچان میں نہیں آ رہا ہو کہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، تو وہ جس کی کوئی نشانیاں نہیں ہو یعنی بے جان ہو، تو وہ جنس غیر حقیقی ہے. ٹھیک. اب کہہ رہے ہیں کہ ان مثالوں میں، کہہ رہے ان مثالوں سے اسم کے مذکر یا مؤنث ہونے کا پتہ چلتا ہے. ذیل کی مثالوں پر غور کیجیے. ہوا چل رہی تھی، گھٹا چھائی ہوئی تھی، ندی پہاڑ سے اترتی ہے، زنجیر نہیں زنجیر کھنکی ہے، کرسی ٹوٹ گئی، ہر طرف مٹی اڑنے لگی. تو کیا کرسی یا ہوا یا گھٹا یا ندی کو دیکھ کر آپ کو کوئی صورت نظر آ رہی ہے، یا اس کی مؤنث ہونے کی کوئی نشانیاں نظر آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے. تو جب نشانیاں نہیں نظر آ رہی ہے تو جنس غیر حقیقی ہے. یہ جملوں کے اسم مؤنث ہیں. اردو زبان کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ اس میں مؤنث ہو تو جملے میں، یعنی کہ اردو اس کو بہت حساب سے سمجھیے کہ دیکھیے یہ جملوں کے اسم مؤنث ہیں. کہہ رہے اردو زبان کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ اسم مؤنث ہو تو جملے میں اس کا فعل بھی مؤنث استعمال کیا جاتا ہے. جیسا کہ ہم نے اوپر کی مثالوں میں دیکھا کہ اگر کیا ہے اسم مؤنث ہو تو اس کا فعل بھی کیا ہوگا، مؤنث ہوگا. جیسے ہوا مؤنث ہے تو چل رہی اس کا فعل ہے تو کیا ہے، مؤنث ہوگا. ٹھیک ہے. چلیے اب یہاں دیکھ رکھے ہیں کہ چل رہی، چھا رہی، اترتی، کھنکتی، ٹوٹ گئی، اڑنے لگی مثالیں بتاتی ہیں کہ فعل کا تانیث یعنی اس کا مؤنث ہونا فعل کے خاتمے پر آنے والی آواز یا سے ظاہر ہوتا ہے. اب ان جملوں پر غور کیجیے. لڑکا آیا، اس نے اخبار پڑھا، جہاز اڑ گیا، پیڑ ہرا ہو گیا، ہے نہیں، پرندہ
मुंडेर पर बैठता था, कागज़ फटा हुआ था। इन जुमलों में सभी इस्म मुज़क्कर हैं, इसलिए इनके साथ आने वाले फ़ेल भी मुज़क्कर हैं। जैसा कि इन जुमलों में आया, पढ़ा, उड़ गया, हो गया, बैठा था, फटा हुआ था, फ़ेल मुज़क्कर इस्म की वजह से मुज़क्कर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा ये क्लास बहुत अच्छा लगता होगा। अब आइए मुतरादिफ को हम लोग समझते हैं। कह रहे मुतरादिफ यानी सैनोनेम्स। कह रहे मुतरादिफ ज़ेल के जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज पर गौर कीजिए। कह रहे उनकी ज़िंदगी ऐशो आराम में गुजरी, इत्तेहाद व इत्तेफाक से कौम तरक्की करती है। आपको ख़त कशीदा अल्फाज को सिर्फ देखना है। ऐसा तो मेरे ख्वाब ख़याल में भी नहीं था। मील मिलाप, खुलूस और हमदर्दी इंसान के अखलाक को उजागर करते हैं। अब कह रहे हैं कि बात में ज़ोर पैदा करने के लिए हम कभी जुमलों में ऐसे अल्फाज लाते हैं जो मानी के एतबार से उसके दूसरे से करीब होते हैं। दोनों लफ्ज़ों के मानी यकसा होते हैं। इत्तेहाद व इत्तेफाक और ख्वाब व ख़याल की तरकीबों में भी जो हर्फ़ अत्फ़ वाव से जोड़ी गई लफ्ज़ों के मानी मिलते जुलते हैं, उनके अलावा दूसरी मिसालों मेल मलाप और बढ़ चढ़ में कोई हर्फ अत्फ़ नहीं, मगर ये भी मानी के लिहाज से यकसा हैं। अब कह रहे हैं कि वो लफ्ज़ जो मानी में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं उन्हें मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। मुतरादिफ लफ्ज़ों के लिए ज़रूरी नहीं कि दोनों अल्फाज हमेशा एक साथ इस्तेमाल किए जाएं। जैसे खौफ व डर या शबनम और ओस एक दूसरे के मुतरादिफ हैं, लेकिन उन्हें एक साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो आई होप कि आप सभी मेरे इस क्लास को समझ गए होंगे। अब मुतज़ाद यानी उल्टे माना देने वाले को मुतज़ाद कहते हैं, यानी एंटोनेम्स। कह रहे हैं कि सुबह होती है, शाम होती है। इसी तरीके से ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं। ज़िंदगी खैर व शर का मजमुआ है। तिजारत में नफ़ा नुकसान तो लगा ही रहता है। अब ये ख़त कशीदा अल्फाज कह रहे हैं कि ख़त कशीदा अल्फाज एक दूसरे के बरक्स मानी देते हैं, यानी उल्टा माना, कि वो अल्फाज जो मानी में एक दूसरे की ज़िद हो उन्हें मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। बात समझ में आ गई कि जो भी माना के एतबार से एक दूसरे का उल्टा माना दे उसे मुतज़ाद कहते हैं, जो एक जैसा माना दे उसे हुर्फ़ अत्फ़ कहते हैं। तो बस आज का क्लास यहीं तक। इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताया जाएगा। खुदा।